اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ میں عام طور پر عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر تنقید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ابھی تک ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت ابھی تک مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان کی حکومت بحرانوں پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان کی حکومت سیاسی پولیس جو ہے اس سے چھٹکارے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ مگر بہت ساری چیزیں بین الاقوامی فرنٹ پر عمران خان صاحب کی کامیابی ہیں۔ ان میں خارجہ پالیسی میں عمران خان صاحب نے کامیابی حاصل کی اور پاکستان کا امیج بہتر ہوا۔ جو دنیا بھر کی بااثر مسلم شخصیات ہیں ان میں عمران خان صاحب کا نام آیا۔ اسلاموفوبیا کے معاملے پر پوری دنیا کے سامنے مسلم ممالک کا جو کیس ہے وہ عمران خان صاحب نے لڑا ہے اور بھرپور انداز میں لڑا ہے۔ جو پاکستان بھارت کا معاملہ ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایمرج کیا ایز اے سکسیسفل لیڈر۔ کلبھوشن کا معاملہ ہو، اقوام متحدہ میں پاکستان کا کیس پچ کرنے کا معاملہ ہو، بین الاقوامی فورمز پر نمائندگی کی بات ہو، پھر معیشت کے معاملے میں بھی ریمیٹنسز ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد ملک میں اندرونی طور پر ٹورزم پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں رینکنگ، تو کچھ کامیابیاں ہیں۔ لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ ہے عام آدمی کی زندگی میں بہتری۔ اس میں کامیابی ابھی نہیں ملی ہے، اور بلکہ اس میں بعض جگہوں پر چیزیں بری ہوئی ہیں، یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اچھی خبر آ رہی ہے۔ یہ اچھی خبر آ رہی ہے دنیا میں جو معیشت کے بڑے جریدے ہیں، 3 سے 4 بڑے جریدے، ان میں سے ایک جریدے بلومبرگ کی جانب سے، بلومبرگ میں یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے، اور اس آرٹیکل میں عمران خان صاحب کی معیشت، کورونا ریلیٹڈ اکانومی کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ جلدی یہ فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن کو ایزی کیا جائے، معیشت کو کھولا جائے، فیکٹریوں کو کھولا جائے، راستے کھولے جائیں، تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مکمل تباہی کی طرف نہ جائے، اور اس پالیسی نے پاکستان کو پے آف کیا۔ یہ پالیسی سکسیسفل پالیسی رہی، اور بلومبرگ نے اس پالیسی کو سراہا ہے۔ بلومبرگ لکھتا ہے کہ ساؤتھ ایشین اقوام میں، ہم میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، دیگر ممالک میں، پاکستان نے اس صورتحال میں گین کیا ہے، اور یہ ریکوری جو ہے پاکستان کی، اور جو گین کرنا ہے یہ بنگلہ دیش سے تیز ہے، یہ انڈیا سے تیز ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے میں بڑھی ہیں، اور یہ پوسٹ کووڈ بڑھنا ان حالات میں پاکستان جیسے ملک میں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اور یہ جو ریکوری ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ہماری جو آس پاس رائیول کنٹریز ہیں، خاص طور پر ایکسپورٹ میں، ٹیکسٹائل کے شعبے میں، ان کے مقابلے میں بڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ حکومت میں، زرداری دور میں بھی، نواز دور میں بھی، فیکٹریز شفٹ کر گئیں، انہوں نے یہاں سے بنگلہ دیش شفٹنگ کی، ہمارا سرمایہ یہاں سے بنگلہ دیش گیا، بنگلہ دیش میں ان کی پالیسیز بہتر تھیں، اور بنگلہ دیش ٹیکسٹائل کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، تو ہمارے ہاں چیزیں بری ہوئی تھیں، لیکن اب ہمارے ہاں چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ بلومبرگ یہ لکھتا ہے کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ جو پاکستان میں برآمدات کا تقریباً آدھے کے برابر کور کرتا ہے، اس میں اضافہ ہے، اور یہ اضافہ بنگلہ دیش سے تیز ہے۔ ٹیکسٹائل کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، انڈیا ہم سے بڑی معیشت ہے، انڈیا سے تیز ہے۔ بلومبرگ کے مطابق سپٹمبر میں یہ گروتھ جو ہے یہ بنگلہ دیش میں ہے 3.5%، انڈیا میں ہے 6%، پاکستان میں ہے 7%۔ میں آپ کو ایک چارٹ دکھا رہا ہوں، اس چارٹ کے مطابق جب یہ نیگیٹو تھیں تب بھی پاکستان کا حال ان ملکوں سے بہتر تھا ایٹ موسٹ آف دا اوکیزنز، لیکن اب ان سے خاصا بہتر ہے۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ لیے گئے ہیں بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی اعداد و شمار اس میں شامل ہیں، بھارت میں وزارت تجارت کے اعداد و شمار اس میں شامل ہیں، پاکستان میں وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار شامل ہیں۔ تو بلومبرگ لکھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام پریشر تھا، انٹرنل پریشر تھا، ہمارے سیاستدانوں کا پریشر تھا، اور بین الاقوامی پریشر تھا۔ WHO کہہ رہا تھا پاکستان کے حالات کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو ہے یہ کیسز بہت تیزی سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور پھر اس کے بعد لمیٹڈ ایریا کا لاک ڈاؤن، یہ پالیسی جو تھی عمران خان صاحب کی یہ پے کر گئی، اور پاکستان نے گین کیا ہے، پاکستان نے ایمرج کیا۔
اور ان حالات میں جب پاکستان نے گین کیا، پاکستان نے اپنی فیکٹریز کھول دیں، عمران خان صاحب نے اپنی فیکٹریز کھولتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنے مزدور کو بالکل بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، اس کے گھر کا چولہا بند ہو جائے گا. ہم بہت بڑا پیکج تو دے رہے ہیں، لیکن اس پیکج کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے، ہمیں اپنی فیکٹریز کھولنی ہوں گی، ہم اپنی معیشت کھولنی ہوگی، مزدور کو روزگار کا موقع دینا ہوگا. تو اس سے پاکستان کو آرڈر ملے، بے تحاشا دھڑا دھڑ آرڈر ملے، اور آس پاس کے ملکوں سے، چائنا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آرڈرز پاکستان کے پاس آئے. وہاں جو چیزیں رک رہی تھیں وہ پاکستان کے پاس آ گئیں، اور بڑے بڑے آرڈرز پاکستان نے حاصل کر لیے بر وقت فیصلے کر کے. اب یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں دنیا کے، جن میں گیس شامل ہے، اس کے بعد ہوگو باس شامل ہے، ٹارگٹ کارپوریشن شامل ہے، ہینس برانڈز جو ہیں یہ شامل ہیں، تو یہ بھی پاکستان کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے بنگلہ دیش کو دیے گئے آرڈرز، انڈیا کو دیے گئے آرڈرز واپس لے لیے، وہاں سے کینسل کیے، اور یہ آرڈرز پاکستان کو ملے، یہ پیسہ پاکستان کے پاس آیا. تو یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے. میں نے جب یہ سٹوری 2 دن پہلے بلومبرگ نے شائع کی، فصیح منگی صاحب نے اسے لکھا، تو میں نے پھر کچھ دوستوں سے جو اس سیکٹر سے متعلق ہیں، اور کیونکہ اس سیکٹر کے کچھ دوستوں نے چینل 24 کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ان کے ساتھ کام کر رکھا ہے. ہماری ایک تنظیم ہے جرنلسٹوں کی، اس تنظیم کے کچھ لوگ اس تنظیم کے لوگوں سے ملتے جلتے رہے ہیں. اس تنظیم میں جو ایپٹما ہے پاکستان کی، کچھ لوگ جو ہیں وہ کنسٹرکشن بزنس سے وابستہ ہیں. تو ہم نے ریسنٹلی ملاقاتیں کی تھیں جرنلسٹوں کے لیے، کچھ کنسٹرکشن کے شعبے میں جو پروڈکٹس آ رہی ہیں ان میں کنسیشن کے لیے. تو تب یہ چیزیں معلوم ہوئی تھیں، اور یہ تعلقات کچھ لوگوں سے ہوئے تھے. تو میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. تو ان میں سے بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ سچویشن بہت بہتر ہے، کاروبار بہت تیز ہو رہا ہے، یونٹس جو ہیں وہ فل کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں. ایپٹما کے شاہد ستار صاحب یہ کہتے ہیں، یہ جنرل سیکرٹری ہیں ایپٹما کے، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے، کہ دن رات کام ہو رہا ہے. یونٹ ہمارے اس وقت بند نہیں ہو رہے، ہم ورکرز کو چھٹی نہیں دے رہے، 24/7 ہم کام کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی ہمارے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ اگلے 6 مہینے تک ہم آرڈرز ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اگلے 6 مہینے تک مسلسل کام موجود ہے. بلومبرگ نے اس سلسلے میں مختلف برانڈز سے بات کی، ہوگو باس سے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم بزنس تعلق رکھنا ہوتا ہے. پاکستان میں حالات اس حوالے سے فیزیبل نظر آ رہے ہیں. اور جب کورونا کے دنوں میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے چیزیں سلو ڈاؤن ہوئی تھیں، بند ہوئی تھیں، تو پاکستان اس وقت بھی ان پالیسیز کی وجہ سے یہ جو فیس ماسک ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے پر کام کر رہا تھا. پاکستان میں نشاد گروپ ہے، بڑا گروپ ہے، ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا گروپ ہے. انٹرلوپ ہے، اس کے بعد گدون گروپ ہے، اور پھر کچھ اور دیگر بڑے گروپس ہیں. ان سے بات ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سچویشن ہے یہ بہت تیز ہے. جو عمران خان صاحب نے 2.1% کا ہدف رکھا ہے ریکوری کا اس برس میں معیشت کا، یہ جی ڈی پی کا ہدف جو ہے یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی مدد سے حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن ہے ان پالیسیز کے اگر ساتھ حکومت چلتی ہے. ایک دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ ان پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھے بلکہ ہمیں اور سپورٹ کرے. ہم جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اکانومی کا. پھر حکومت نے اس وقت جو حالات ہیں ان میں ایک پریشر ہے، بین الاقوامی پریشر، جو ہماری اپوزیشن کے سیاست جس طرح کی انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان پہ پڑا ہے. ایک انٹرنل پریشر ہے جو ہماری اپنی سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے حکومت پر. ایک پریشر میڈیا کا ہے، اور بجا ہے وہ پریشر کیونکہ ایک عام آدمی پریشان ہے، اس کی ہی پکچر میڈیا پر پینٹ کی جاتی ہے. تو اس پریشر کو اچھا ہینڈل ایسے کیا ہے کہ اگلے 15 روز کے لیے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی ہے. جیسے پیٹرول کی قیمت میں ₹1.57 کمی کی گئی ہے، ڈیزل کی قیمت میں 84 پیسے کمی کی گئی ہے، اور 2 سے 3 پروڈکٹس ہیں جن کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے. ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اس میں کمی کی گئی ہے. اس کمی کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو ابھی بھی سب سے زیادہ توجہ، اپوزیشن سے زیادہ توجہ، اور پھر انٹرنیشنل پریشر سے زیادہ توجہ، ہر چیز سے زیادہ توجہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے پر دینی ہوگی. یہ عام آدمی جو ہے وہ ناراض ہے، اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. یہ ٹرسٹ واپس بحال کرنا ہوگا. یہ عمران خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہ انہیں کرنا ہوگی. تو ان کے لیے جو حالات ہیں یہ حالات بہتر ہونے کے چانسز
ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔